بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نوح مکیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی اب تک 24 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 25 سے 28 تک 4 آیات پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ آج یہ سورہ مبارکہ مکمل بھی ہو جائے گی۔ فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ پچھلی آیت میں سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا کہ جب یہ اپنے شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے کفر کو اور مخالفت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو گمراہی میں آپ بڑھا دیں۔ کیوں بڑھا دیں؟ تاکہ یہ اتنے گمراہ ہو جائیں اور اتنے آگے نکل جائیں کہ پھر ان کے لیے عذاب ہی ہے۔ اب اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگلی جو بات آیت نمبر 25 میں آج ہے، مما، اصل میں من اور ما تھا، من منا ہوتا سے، یہ حرف جار ہے، ما وہ چیز، خطیئاتہم ان کے گناہ، خطیئات یہ جو خطائے کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، تو خطیئاتہم ان کے گناہ، کیا مطلب ہے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اغرقوا وہ غرق کیے گئے۔ یہ فعل ماضی ہے اور مجہول ہے۔ اغرقوا وہ غرق کیے گئے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کیے گئے یا انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیا گیا۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا بس انہیں داخل کیا گیا نارا آگ میں، بس وہ آگ میں داخل کیے گئے، یعنی پہلے نمبر پر انہیں غرق کیا گیا، کیونکہ غرق سے مراد اس لیے کہ ان کے اوپر سیلاب کا اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا کہ نیچے سے بھی پانی نکل رہا ہے، جیسے تندور سے وہ آگ کے شعلے نکلتے ہیں، تو قرآن میں سورہ ہود کے اندر بھی اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو نیچے سے بھی پانی نکل رہا ہے اور اوپر سے بھی بارش برس رہی ہے، تو یہ پانی کے اندر ہی ڈوب کے مر گئے، اس لیے ان کے لیے لفظ غرق استعمال کیا ہے۔ غرق اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے اندر ڈوب کے چیز مر جاتی ہے یا کوئی چیز ڈوب جاتی ہے، ہم کہتے ہیں غرق ہو گئی۔ فرمایا ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے، بس وہ آگ میں داخل کیے گئے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ابھی تو وہ غرق ہوئے ہیں اور آگ تو قیامت والے دن یعنی جہنم یا جنت ہے، تو یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ آگ میں داخل کر دیے گئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی برا شخص مرتا ہے تو اس کے لیے سمجھے عذاب اسی وقت شروع ہو گیا، جس کو ہم عذاب قبر کہتے ہیں، جو عالم برزخ کے معاملات ہیں
جیسے ایک نیک انسان، اچھا انسان فوت ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں وہ ایک مقرب ہے، صالح ہے، تو اس کے لیے جس طرح جنت کے اندر اس کو نعمتیں ملتی ہیں، اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اسی طرح کا سلوک اس کا قبر کے اندر ہی ہو جاتا ہے شہید۔ تو قبر کے اندر اس کو راحت ملتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اور اگر شہید ہے تو اس کو اللہ کے ہاں کھانے پینے کی اشیاء بھی ملتی ہیں۔ تو برے انسان کو کیا ہے کہ اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عذاب جو ہے یہ جہنم کے عذاب سے قبل ہے، یہ عذاب جو ہے یہ جہنم کے عذاب سے قبل ہے۔ اس لیے فرمایا فَأُدْخِلُوا نَارًا، پس وہ آگ میں داخل کیے گئے، فَلَمْ يَجِدُوا، پھر نہیں انہوں نے پایا، فامنا پھر لم نفی کے لیے آتا ہے، یجدوا انہوں نے پایا، یعنی پھر انہوں نے نہ پائے، لہم لفظ میں نہ ان کے لیے، لیکن یہاں بات ان غرق ہونے والوں کی ہو رہی ہے، ان متکبرین کی ہو رہی ہے، مطلب اپنے لیے، پھر انہوں نے اپنے لیے نہ پائے کیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، انصارا، کوئی مدد کرنے والی۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ ان کو غرق کر رہا تھا، ان کو ڈبو رہا تھا، تو پھر کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے اپنے لیے کوئی مدد کرنے والے نہ پائے اللہ کے سوا، پھر انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی مدد کرنے والے نہ پائے، یعنی جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، تو پھر کوئی بھی اس عذاب کو ہٹا نہیں سکتا۔ جس طرح سورۃ المعارج کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی طاقت اس کو کافروں سے ہٹا نہیں سکے گی۔ آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، وقال نوح ربی، اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، لا تذر، تو نہ چھوڑ، علی الارض، زمین پر، من الکافرین، من منا سے، الکافرین، ان کافروں میں سے، اگر من کافرین ہوتا تو مطلق کافر تھے، لیکن الکافرین الف لام جو ہے یہ خاص کر دیا گیا، یہ جو میرے دور کے کافر ہیں، جتنے بھی کافر ہیں اس وقت روئے زمین پہ، ان میں سے کوئی نہ چھوڑنا، ان میں سے کوئی نہ چھوڑنا۔ دیارا، رہنے والا، دیارا، رہنے والا، یہ دیار جو لفظ ہے اس کے دو معنی اور دو مطلب ہیں۔ ایک تو لفظ ہوتا ہے دار یدور، گھومنے والا، پھرنے والا، تو زمین پہ جب انسان رہتا ہے تو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، تو مطلب پھر بھی وہی بنتا ہے کہ رہنے والا کوئی نہ ہو، یا پھرنے والا، چلنے والا کوئی کافر باقی نہ بچے۔ اور اگر دارن، گھر کو، کیونکہ عربی میں دارن گھر کو کہتے ہیں، تو اس سے مراد لیں تو کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں کوئی کافر ہو، کوئی گھر نہ چھوڑنا، تو مطلب دونوں کا ایک ہی بنتا ہے، یعنی معنی الگ الگ لیں تو پھر بھی مطلب وہی بنتا ہے۔ ان گھروں کو باقی نہ چھوڑنا، یا ان گھروں میں کسی کافر کو نہ چھوڑنا، یا اس زمین پہ کوئی رہنے والا یا پھرنے والا باقی نہ چھوڑنا۔ فرمایا اور کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب، اے میرے رب، زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑنا، زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑنا۔ وجہ کیا ہے؟ انکا، بے شک تو، انکا، بے شک تو، یعنی اللہ سے کہہ رہے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام، ان اگر تذرہم، تو نے ان کو چھوڑ دیا، بے شک تو اگر انہیں چھوڑے رکھے گا یا ان کو چھوڑ دے گا، یعنی اگر ان کافروں کو چھوڑ دے گا نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا یضلوا عبادک، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو ایمان والے ہیں
اور دوسری طرف اگر کوئی کافر بچ جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کے مشاہدہ کے اندر بھی آتا ہے کہ جب آپ کسی برے انسان کی صحبت والے بندے کو دیکھیں گے، اچھا خاصا نمازی بھی ہوگا، عقیدہ توحید بھی ہوگا، لیکن چند دنوں بعد، چند ہفتوں بعد، چند مہینوں بعد یا چند سالوں بعد آپ کہیں گے یار یہ بندہ تو بڑا نمازی تھا اور یہ بندہ تو توحید والا تھا، اس کو ایک دم کیا ہو گیا؟ اس کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے، اپنے گاؤں کا بندہ آج بھی موجود ہے، اور وہ یعنی پہلے جو تھا جس کو ہم بس نام نہاد، جس کو ہم اہل سنت کہتے ہیں، ویسے تو اہل سنت اور اہل حدیث سب ایک ہی ہیں اگر حقیقت کو سمجھ لے تو، برحال وہ اہل سنت سے جی اہل حدیث ہو گیا، 5 وقت کا نمازی ہے، داڑھی رکھ لی، رفع الدین کر رہا تھا، اور بچے ہوتے رہے، 1 بیٹی 2 بیٹی، اس کے ٹوٹل کو 10-12 بچے ہوئے، تو 6-7 بیٹیاں ہو گئی، بیٹا نہیں ہو رہا تھا۔ اب وہ بیٹے کی جستجو میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو کرتے کرتے وہ ایک ایسے بدبخت کے ہتھے چڑھ گیا کہ اس نے کہا جی میں آپ کو کچھ دم کروں گا اور کچھ تویز دوں گا اور کچھ گھر میں چلے کاٹوں گا تو اللہ آپ کو بیٹا دے دے گا۔ اب اس کے پیچھے لگتے لگتے، اور وہ بدبخت جو تھا وہ نماز کا منکر تھا، وہ بندہ تھا جو کہتا ہے کہ نماز بس دل میں آپ نے خیال کر لیا تو نماز ہو گئی، یعنی وہ پیر اس طرح کا تھا۔ تو اس وقت حالت یہ ہے کہ وہ بندہ آج بھی موجود ہے، اللہ نے اس کو 2 بیٹے دیے، لیکن کب دیے؟ جب وہ پاپے نے پورا زور لگا لیا، بیٹا نہیں ہوا، ہوئی پھر بھی بیٹی 7ویں یا 8ویں نمبر پہ، 9ویں یا 10ویں نمبر پہ اللہ نے بیٹا دیا، اور 1 گھنٹہ زندہ رہا، اسی وقت فوت ہو گیا۔ اللہ نے کہا بیٹا میں دیتا ہوں، لیکن میں نے صرف تمہیں بتایا ہے کہ یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی اس بندے کی کیا ہے کہ وہ آج لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ نماز فزیکلی پریکٹیکلی نہیں ہے۔ وہ لڑکا جو یا وہ بندہ جو 5 وقت کا نمازی تھا کل تک، آج وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خود بھی گمراہ ہو چکا ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ یہ نماز، ایون کہ وہ میرے ساتھ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر چکا ہے کہ یہ نماز جو آپ لوگ پڑھتے ہیں نا یہ نہیں ہے، اور جس پیر کا وہ مرید ہے وہ سیدھا کہتا ہے یہ منافقوں کا کام ہے، یہ تو ریاکاری اور دکھلاوا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، اور وہ ہم تو جو عبادت کرتے ہیں بھئی اپنے بستر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، بس چلے کاٹتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیدنا نوح علیہ السلام نے بات کی ہے یہ بڑی قابل غور ہے کہ اگر تم نے ان کافروں کو چھوڑے رکھا یا ان کو چھوڑ دیا تو یہ کیا کریں گے؟ مزید لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، الرجل علی دین خلیلی، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحْدُكُمْ مَن يُخَالِلُ، بس لازم ہے کہ کوئی بندہ جب دوستی لگانے لگے تو پہلے چیک کرے کہ اس بندے کا عقیدہ کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کا رہنا سہنا کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، پھر اس سے دوستی لگائے۔ اگر وہ بغیر دیکھے بغیر غور و فکر کے اس سے دوستی لگا لیتا ہے تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ فرمایا بے شک تو اگر انہیں چھوڑے رکھے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ایک وجہ۔ نمبر 2 وَلَا يَلِدُوا، اور وہ نہیں جنیں گے، الا مگر یا سوائے، فاجرا کسی فاجر یعنی نافرمان، کفارا سخت منکر۔ کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں، تو کفار مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس لیے سخت منکر۔ یہ ترجمہ کیا بنا؟ پہلے اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ ایک تو دوسرے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور دوسرے نمبر پر جو ان سے اولاد پیدا ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ فاجر اور منکر ہوگی، کافر ہوگی، لہذا ان کو باقی نہیں چھوڑنا۔ بے شک تو اگر انہیں چھوڑے رکھے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور وہ کسی نافرمان اور سخت منکر کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے، یعنی ان کی نسلیں بھی ایسی ہوں گی۔ آگے فرمایا اپنی پھر ایک دعا کی۔ اب یہ وہ دعا ہے کہ جب ایک طرف
طے ہو گیا کہ فلاں وقت کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، لہٰذا آپ سارے لوگ کشتی جو پیچھے سورہ ہود میں پوری تفصیل اس کی بیان ہو چکی ہے، اس کشتی میں آپ نے سوار ہونا ہے اور مومنوں کو جو مرد ہیں عورتیں ہیں ان کو بٹھانا ہے، یا ہر جو نسل کا یا اللہ کی مخلوقات میں سے جو جاندار چیزیں ہیں، جانور ہیں یا پرندے ہیں درندے ہیں، جو کچھ بھی ہے ان کو اپنی کشتی میں سوار کرنا ہے۔ اب جو سارے لوگ ان کے گھر جمع ہوئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے، جب وہ سارے جمع ہو گئے تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ فرمایا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، والی والدش، اور میرے والدین کو بھی۔ تو اہل علم نے، مفسرین نے یہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ اس جملے سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے والدین عقیدہ توحید پر تھے، بیوی اور ایک بیٹا، وہ عقیدہ توحید پر نہیں تھے، اسلام پر نہیں تھے، اور وہ باقی قوم کے ساتھ غرق ہوئے، نہ ہی وہ کشتی میں سوار ہوئے اور نہ ہی ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب بیٹا ڈوب رہا تھا تو اتنا کہا تھا کہ اللہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال جو ہے وہ غیر صالح ہیں۔ بہرحال فرمایا اے میرے رب مجھے بخش دے، والی والدش، اور میرے والدین کو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم کے اندر وہ بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو والدین کے حقوق کے اوپر اللہ نے بات کی ہے، آیت نمبر 23 کے اندر، 23 کے اندر، تو اس میں بھی آخر میں جا کے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں، والدین حیات ہیں یا فوت ہو گئے، دونوں صورتوں میں مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اگر والدین فوت ہو گئے پھر تو مغفرت کی دعا کرنی ہے، اور اگر زندہ ہیں تو پھر نہیں کرنی۔ بات کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پھر تو پھر اپنے لیے بھی ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم بھی تو زندہ ہی ہیں۔ تو اس لیے مغفرت کی دعا سب کے لیے کرنی ہے، کوئی زندہ ہے فوت ہو گیا ہے، ہاں جو فوت ہو گیا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ توحید ہو، وہ مشرک اور کافر نہ ہو۔ اگر مشرک اور کافر ہے تو پھر اس کے لیے آپ چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو، مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے یا مجھے معاف کر دے، والی والدش، اور میرے والدین کو، والی من، اور اس کے لیے مطلب ہے اس کو، لفظی معنی ہے اور لیمن، اس کے لیے، داخلہ جو داخل ہو، بیتیہ میرے گھر میں، مؤمنہ حالت ایمان میں، یعنی جو مومن میرے گھر میں داخل ہو جائے، کس لیے؟ کشتی پر سوار ہونے کے لیے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور ایمان کی حالت میں جو میرے گھر میں داخل ہو، کیا مطلب ہے؟ اس کو بھی معاف کر دے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے مردوں کو معاف کر دے۔ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والی عورتوں کو معاف کر دے۔ آپ دیکھ لیں دعا کے اندر وسعت کتنی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا نا، بس ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، نہ دوستوں کو یاد کیا، نہ رشتہ داروں کو یاد کیا، نہ اساتذہ کو یاد کیا، نہ کسی اور کو۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ جملہ جو ہے کتنا کمال کا ہے کہ انہوں نے آغاز کیا اپنے آپ سے، اور دعا کا اسلوب بھی یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگیں، اللہ کی صلاح پیارے پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے سے شروع کریں۔ پہلے اپنے لیے ہدایت کی دعا کریں، استقامت کی دعا کریں، استغفار اللہ سے مانگیں، پھر اپنے والدین کے لیے، پھر عزیز و اقارب کے لیے، پھر تمام مومن مردوں کے لیے اور مومنات عورتوں کے لیے دعا کریں۔ یہ اسلوب ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ فرمایا اور اس کو جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو،
اور ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، یعنی ان سب کو اللہ معاف کر دے۔ اور ساتھ ہی ظالموں کے لیے کیا کہا؟ ان کے لیے ایک بد دعا کر دی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی کا ظلم حد سے بڑھ جائے تو اس کے لیے بد دعا کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر اسلام نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ نہیں بھائی، کچھ موقع ایسے ہیں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے بد دعا کی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جب مکہ میں تھے، بیت اللہ میں تھے، اور آپ سجدے کی حالت میں تھے، آپ کے اوپر اونٹ کی بھاری کوچلی رکھی گئی، مشہور واقعہ بخاری کا۔ نبی علیہ السلام سے جب اس کوچلی کو ہٹایا گیا تو آپ نے جو وہاں لوگ موجود تھے ان کے نام لے لے کے بد دعا کی، اللہم علی کا فلاں، اللہم علی کا فلاں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہ بدر کے دن میں نے اپنی آنکھوں سے ان سارے سرداروں کو، چودھریوں کو بدر کے کنویں میں مرا ہوا پایا جن کا نام لے کے آپ نے مکہ میں بد دعا کی تھی، جن کا نام لے کے آپ نے مکہ میں بد دعا کی تھی۔ یہ اس وقت ہے کہ جب ایک بندہ حد سے بہت آگے نکل جائے۔ یہ نہیں ہے کہ چھوٹا سا ہمارا مسئلہ رشتہ دار سے تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے، یہ مسئلہ اور کا ہے، اور ہے جب کفر اور معاملہ توحید کا آ جائے، اسلام کا آ جائے تو وہ اور معاملہ ہے۔ ہم تو چھوٹی سی چیز قاری صاحب سے مانگی نہیں دی، ساتھ ہی بد دعا شروع کر دی، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ کسی رشتہ دار سے ناراضگی ہوگی، اس کے لیے بد دعائیں شروع کر دیں، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اس طرح کی دعائیں نبی علیہ السلام نے نہیں کی، یا اس طرح کی بد دعائیں کسی پیغمبر نے نہیں کی۔ تو یہ مسئلہ بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ایسے ہاتھ اٹھا کے ہر ایک کے لیے بد دعا شروع کر دی۔ فرمایا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ، اصل میں تھا وَلَا تَزِدْ، اور تو زیادہ نہ کر، امر کا صیغہ ہے اور نہیں ہے۔ آگے ملانے کے لیے دال کے نیچے زیر آئیے، الظالمین، ظالموں کو، الا، مگر یا سوائے، تبارا، تبارا کہتے ہیں ہلاکت کو، تبارا کسے کہتے ہیں؟ ہلاکت کو۔ اور تم ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا یا کسی چیز میں زیادہ نہ کر۔ مطلب ہے کہ ان کی ہلاکت کو اور بڑھا دے، ان کو سخت سے سخت عذاب دے ان ظالموں کو۔ اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہاں جو ظالم لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ مشرک لوگ ہیں، کیونکہ یہ کافر تھے اور بتوں کو پوجنے والے تھے، اس لیے فرمایا کہ ایسے ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہیں بڑھانا، یعنی ان کو کوئی نعمت نہیں دینی بلکہ آپ ان کے اوپر اللہ تمہیں عذاب کو نازل کرنا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور تو ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا آخری حصہ تھا۔ وہ کہ اس میں الفاظ بد دعا کے ہیں لیکن کی تو دعا ہی ہے۔ پہلے حصے کے اندر اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور ان مومن اور مومنہ عورتوں کے لیے جو ان پر ایمان لا چکے تھے اور ان کے گھر میں جمع ہو چکے تھے، ان سب کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کی، اور جو ظلم پر کھڑے تھے ابھی تک ان کے لیے اللہ سے کہا کہ آپ ان کو ہلاکت میں اور بڑھا دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو ان آیات کا مختصر خلاصہ کیا ہے کہ جب بھی قوم کوئی تباہ ہوئی ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جیسے سورہ روم کی آیت نمبر 31 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، سورہ الشورى کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں یا مشکلات آتی ہیں یا پریشانیاں آتی ہیں یا کوئی بھی دکھ اور مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بلکہ سورہ الشورى میں تو اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ کئی بار تو اللہ تعالیٰ بہت سی تمہاری لغزشیں ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، ہر غلطی کے اوپر تمہیں سزا نہیں دیتے۔ تو گویا کہ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو یہ ہمارے اپنے اعمال کے اسباب ہوتے ہیں، وجہ ہمارے جو اعمال بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی یہ بات کی ہے کہ یہ قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق ہوئی ہے اور اپنے گناہوں کا وزن لے کے ہی
آگ میں داخل ہوئی ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر جتنے بھی انسان کے دوست احباب ہیں وہ اس کے کام نہیں آتے۔ تو اس سے آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا کہ اللہ اس زمین پر جتنے ظالم ہیں، کافر ہیں اور تیرے نافرمان ہیں، ان کو باقی نہ چھوڑنا، اگر تو چھوڑے گا تو اس کے اسباب بھی بتا دیے، وجوہات بھی بتا دی کہ وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، یا ان سے جو نسلیں آئیں گی وہ بھی کافر ہوں گے۔ اور پھر آخر میں ایک دعا کی، اور اس کے اوپر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں جو ہمارے لیے نصیحت کی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی، اور جن چیزوں سے بچنے کا کہا گیا ہے، یا وہ بیماریاں جو نوح علیہ السلام کی قوم میں تھی، اللہ ان تمام بیماریوں سے، تمام برائیوں سے، اور سب سے بڑی برائی اور بیماری شرک اور کفر ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کو ہمارے حق میں قیامت کے دن شفاعت کرنے والا اور سفارشی بنا کے پیش کرے۔ وما علیہ الا البلاغ